امریکہ افغانستان میں امن معاہدہ چاہتا ہے، صرف افواج کا انخلا نہیں۔ سفیر زلمے خلیلزاد کا بیان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری مرتبہ انتخاب لڑنے کی مہم کا آغاز کر دیا، اور پاکستان میں 50% لڑکیاں خون کی کمی کا شکار۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارہ زمان۔ افغانستان میں امن کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب سفیر زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں امن کے لیے ایک مستقل معاہدہ چاہتا ہے، نہ کہ صرف افواج کے انخلا کا معاہدہ۔ اب افغانستان میں امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں مذاکرات کے 7ویں دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے ٹویٹر پہ اپنے پیغام میں سفیر زلمے خلیلزاد نے کہا کہ امن معاہدے میں افغانستان سے بیرون ملک دہشت گردی کا خاتمہ، غیر ملکی افواج کا انخلا، سیاسی مفاہمت اور مستقل جنگ بندی کے 4 نکات شامل ہیں، اور معاہدے پہ اتفاق کے لیے ان چاروں پر ہی اتفاق رائے حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ افغانستان کے کچھ سیاسی حلقوں میں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ مذاکرات کے 6 ادوار جو اب تک ہو چکے ہیں ان میں کیا حاصل ہوا؟ تو افغان طالبان نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ مذاکرات میں امریکہ نے تمام افواج کے انخلا اور افغانستان کے اندرونی امور میں دخل اندازی نہ کرنے پہ اتفاق کیا ہے۔ اس بیان کو مذاکرات جاری رکھنے میں طالبان کی دلچسپی کی ایک علامت قرار دیا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہم نے آپ کو بتایا، امبیسڈر خلیلزاد نے اپنے پیغام سے یہ واضح کیا ہے کہ امن معاہدے کے لیے صرف فوج کے انخلا کے نقطے پر غور کرنا کافی نہیں ہوگا۔ ایران نے 2015 میں کیے گئے بین الاقوامی جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے یورپی ملکوں کو 8 جولائی تک کی مہلت دی ہے۔ ایران کی ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر یورپی ملکوں نے ایران کو امریکی پابندیوں کے اثرات سے بچانے میں مدد نہ دی تو وہ پھر افزود شدہ یورینیم کی مقدار بڑھانے کی دھمکی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی قیادت اس سے پہلے کہہ چکی ہے کہ 27 جون کو افزود شدہ یورینیم کی جوہری معاہدے میں مقرر کردہ 300 کلو گرام کی حد کو چھو لیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی یہ عمل جاری رکھا جائے گا۔ دوسری جانب ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کی سپریم سیکیورٹی کونسل نے امریکہ کے ساتھ کسی جنگ کے امکان کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے الزام تراشی معمول کی بات ہے، جنگ کی کوئی وجہ نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ واضح کیا گزشتہ روز کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، لیکن ایران کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں یہاں واشنگٹن میں جاری سرگرمیوں کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری مرتبہ صدارت کا انتخاب لڑنے کے لیے اپنی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ ٹرمپ 2020 کیمپین کا آغاز ہوا ریاست فلوریڈا میں ایک بڑی ریلی سے۔ تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے نخبت ملک کی جانب۔ نخبت، ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ تو ہر وقت ہی الیکشن موڈ میں نظر آتے ہیں۔ ٹرمپ 2020 کیمپین کا آغاز کیسا رہا؟ جی سارا، صدر ٹرمپ نے جنوری 2017 میں جب حلف اٹھایا تھا تو اسی دن اگلا صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے کاغذات جو ہیں وہ جمع کروا دیے تھے۔ پچھلے 2-2.5 سال کے عرصے میں اب تک صدر ٹرمپ جو ہیں وہ 60 سے زیادہ جلسوں سے خطاب کر چکے ہیں۔ کل جو انہوں نے ریلی کی، جو جلسہ کیا، اس میں انہوں نے باقاعدہ اپنی الیکشن مہم کا آغاز کیا۔ ان کے ساتھ ان کی وائف اور فرسٹ لیڈی ملانیا ٹرمپ موجود تھیں۔ وائٹ ہاؤس کا بیشتر اسٹاف موجود تھا۔ اس موقع پہ ان کی سپورٹرز کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، جو انہوں نے اپنے روایتی انداز میں جس سے خطاب کرتے ہوئے ڈیموکریٹس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا، اور لوگوں سے کہا کہ لوگ جو وہاں موجود ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور بار بار انہوں نے یہ کہا کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں، وہ عوام کے خلاف جانا چاہتے ہیں، اور میرے لیے عوام کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مزید انہوں نے اپنے سپورٹرز کے ساتھ کیا باتیں کی، اس کی کچھ جھلکیاں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک بار پھر اپنی صدارتی مہم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا، آج میں آپ کے سامنے باضابطہ طور پر دوسری بار امریکہ کا صدر منتخب ہونے کے لیے اپنی مہم کا آغاز کر رہا ہوں۔ امریکہ کو عظیم بنائے رکھیے کے پیغام کے ساتھ صدر ٹرمپ نے اظہار کیا کہ 2020 کے انتخابات کا نتیجہ مولر رپورٹ اور 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت کے معاملے پر فیصلہ سنائے گا۔ یہ انتخابات صرف اس بات کا فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم نے کس قدر ترقی کی ہے، بلکہ ان انتخابات کا نتیجہ ان افراد کے اس غیر امریکی رویے کے خلاف فیصلہ سنائے گا جس نے ہماری عظیم جمہوریت اور آپ سب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو میں صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے خطاب کیا تو اس موقع پر لگ بھگ 20,000 افراد موجود تھے۔ بہت اچھا لگا، صدر کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں ان کی مداح ہوں اور انہیں ٹی وی پر دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ہمیں سرحد پر دیوار تعمیر کرنا ہوگی، ہمیں ملک کو محفوظ بنانا ہوگا۔ سب سے پہلے امریکہ ہے،
صدر ٹرمپ نے انتخابی مہم کا آغاز فلوریڈا سے اس لیے کیا کیونکہ یہ ایک ایسی ریاست ہے جہاں تاریخی طور پر نہ تو ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار کی جیت یقینی رہی ہے اور نہ ریپبلکن کی۔ یہ صدر کے دوبارہ منتخب ہونے کے لیے انتہائی اہم ریاست ہے۔ 2016 میں وہ یہاں 1 پرسنٹیج پوائنٹ سے جیتے تھے۔ فلوریڈا میں جیتے بغیر صدر منتخب ہونا مشکل ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس بار صدر ٹرمپ کی صدارتی مہم ان کی پچھلی انتخابی مہم سے زیادہ پروفیشنل ہے۔ اس مرتبہ ان کے پاس زیادہ فنڈز بھی موجود ہیں۔ دوبارہ منتخب ہونے کی یہ مہم 2 باتوں پر انتہائی زور دے گی، ایک امیگریشن اور دوسری معیشت۔ بہت ایکسائٹڈ کراؤڈ تھا اور صدر ٹرمپ بھی بہت پرجوش طریقے سے خطاب کرتے نظر آئے۔ نخبت اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ ٹویٹر پہ ڈیموکریٹس کو امیگریشن سے متعلق خاص طور پہ بہت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس نہ صرف اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے بلکہ وہ امیگریشن کے عملے کی حمایت بھی نہیں کر رہے۔ بالکل، صدر ٹرمپ نے سارا ایک ٹویٹ میں جو ہے یہ واضح کیا ہے کہ ان کی انتظامیہ اگلے ہفتے سے ملک میں جو غیر قانونی طور پر داخل ہوئے ہیں افراد ان کے خلاف ایک میسو کریک ڈاؤن، ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ نے اس میں یہ واضح نہیں کیا کہ آئس یعنی کہ جو امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ کا ادارہ ہے، یہ ملک میں موجود اس وقت تقریباً 12 لاکھ پناہ گزین ہیں، ان کو ملک بدر کیسے کرے گا۔ تارکین وطن صرف پناہ گزین غیر قانونی تارکین وطن آپ کلیریفائی میں کرنا چاہ رہی تھی۔ جی بالکل، وہ غیر قانونی تارکین وطن ہے جن کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، لیکن یہ طریقہ کار واضح نہیں کیا گیا کہ یہ ملک بدر ان کو کیسے کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتی چلوں کہ اس وقت میکسیکو کے ساتھ اگر جنوبی سرحد کی بات کی جائے تو وہاں ہزاروں لوگ امریکہ میں پناہ کے منتظر ہیں، اور امیگریشن اور بارڈر سیکیورٹی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس سال کے صرف پہلے 4 مہینے میں جو ہے وہ 4,40,000 افراد جو ہے 4,40,000 افراد ان کو غیر قانونی طور پہ امریکہ داخل ہوتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ رائٹ، اور صدر اس کو ایک بارڈر پہ کرائسس قرار دیتے ہیں، لیکن ایک یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنی چیز ضروری ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس طرح کی سچویشن ماضی میں بھی ہو چکی ہے۔ انفیکٹ 2000 سے لے کے 2007 کے درمیان کا جو عرصہ تھا اس میں تو ہر سال ہی تقریباً 4,70,000 غیر قانونی تارکین وطن امریکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ بہرحال اس کے بعد سچویشن تھوڑی بہتر ہوئی، پھر اس کے بعد اب مزید ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں ایسی سچویشن بن گئی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو جنوبی بارڈر ہے اس سے آ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑا ایشو ہے ووٹرز کے لیے بھی، صدر ٹرمپ کے لیے بھی۔ لیکن اب ایک سوال ظاہر ہے لوگوں کے ذہن میں ایک عرصے سے ہے، اور اب جب الیکشن سائیکل میں ہم داخل ہو گئے تو اور بھی زیادہ اہمیت وہ اختیار کر لے گا کہ کیا صدر جیت سکیں گے یا نہیں۔ آف کورس بہت قبل از وقت ہے اس کا جواب دینا صدر کی، لیکن اگر ہم اپروول ریٹنگز کو دیکھیں تو وہ کافی کم ہے اور انہیں مقبولیت کا ایک پیمانے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ تجزیہ کار ان اپروول ریٹنگز کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ جی سارا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، صدر کی جو عوامی پسندیدگی اور ناپسندیدگی ہے وہ امریکہ میں بہت میٹر کرتی ہے۔ 1930 کی دہائی سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جب یہ اپروول ریٹنگز جو ہے وہ لی جانے لگی۔ اس وقت صدر ٹرمپ کی جو اپروول ریٹنگز ہے وہ بالکل حوصلہ افزا نہیں ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پورے امریکہ بھر میں جو سچویشن ہے اس میں صرف 40% جو ہے اپروول ریٹنگ یا پسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے صدر ٹرمپ کے لیے۔ اگر ہم ڈیموکریٹس کی بات کریں تو جو ان میں جو ان کی پسندیدگی ہے وہ صرف 8% ہے، اور اگر ریپبلکنز کی بات کریں جو ان کی اپنی پارٹی ہے تو اس میں ایک واضح طور پہ ایک اکثریت نظر آتی ہے جس کے مطابق 88% افراد جو ہے وہ ان کو پسند کرتے ہیں ابھی بھی۔ آزادانہ رائے رکھنے والے امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ان افراد کی اگر بات کی جائے تو ان لوگوں کے جو ان کے 33% ایسے افراد ہیں جن میں صدر ٹرمپ کی پسندیدگی ابھی بھی موجود ہے۔ لیکن تجزیہ کار یہ بتاتے ہیں کہ ایسا امریکی صدر جس کی مقبولیت 50% سے کم ہو اس کا دوبارہ منتخب ہونا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ لیکن جی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ڈیموکریٹس کی اسٹریٹجی یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس جس طرح صدر ٹرمپ کے مواخذے کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطالبہ دہرا رہے ہیں یا اس کے لیے کوئی مہم چلاتے ہیں تو یہ کل کو صدر ٹرمپ کے حق میں اور ڈیموکریٹس کی مخالفت میں یہ بات جا سکتی ہے۔ جی ایک ایکسائٹنگ الیکشن سیزن کا آغاز ہو گیا ہے۔ 20 سے زیادہ امیدوار اس وقت ڈیموکریٹک سائڈ پر ہیں جو اپنی پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور صدر ٹرمپ نے بھی اب باقاعدہ طور پہ مہم کا آغاز کر دیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو کیمپینز ہیں کیا میسج اپنے ووٹرز کے لیے لے کے آتی ہیں۔ نخبت ملک ہمارے ساتھ تھیں کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو ویری مچ نخبت فار آل دی ڈیٹیلز۔ امیگریشن کی ہم نے بات کی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے غیر قانونی امیگریشن ہی صرف اہم نہیں، وہ قانونی امیگریشن کے نظام کو بھی مزید سخت بنانا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے جو گرین کارڈ جاری کیا جاتا ہے ان میں 2/3 رشتہ داری کی بنیاد پہ جبکہ تقریباً 12% ہنر کی بنیاد پہ ملتے ہیں۔
ٹرمپ انتظامیہ کا منصوبہ یہ ہے کہ ہنر کی بنیاد پہ تقریباً 57%، جبکہ رشتہ داری کی بنیاد پہ 30% کے قریب گرین کارڈ جاری ہونے چاہیے۔ اب اس منصوبے کی کانگریس میں منظوری کا امکان تو کم ہی ہے، لیکن ایک سال میں امریکہ کتنے لوگوں کو مستقل ویزوں پہ آنے کی اجازت ہوتی ہے، یہ اعداد و شمار بھی کافی دلچسپ ہے۔ امیگریشن اور نیشنلٹی کے قانون کے تحت اکتوبر 2018 سے اکتوبر 2019 کے درمیان ہنر کی بنیاد پہ ویزوں کی حد 1,40,000 پہ مقرر ہے، جبکہ رشتہ داری کی بنیاد پہ ویزوں کی حد 2,26,000 پہ۔ یہی حدود پچھلے کچھ سالوں میں بھی مقرر کی گئی تھی۔ اب کسی بھی ملک کو اس پورا جو یہ کوٹا ہے ایک طرح سے اس کا 7% سے زیادہ حصہ نہیں مل سکتا۔ 1 نومبر 2018 کو امریکی محکمہ خارجہ نے جو رپورٹ اپنی جاری کی، اس کے مطابق جن ملکوں سے پرماننٹ امیگریشن کے ویزوں کی سب سے زیادہ درخواستیں جواب کی منتظر ہیں، ان میں بھارت تیسرے اور پاکستان 8ویں نمبر پہ ہے۔ اب جس مسئلے کا بہت سے لوگ سامنا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ویزوں اور گرین کارڈ کی اپلیکیشن کا فیصلہ آنے میں اب پہلے سے کہیں زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ تو نتیجہ اس کے لیے امریکہ کی جو امیگریشن پالیسی سخت ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ جو ایک سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے بھارتی امریکہ کے بجائے تعلیم اور ملازمت حاصل کرنے کے لیے کینیڈا کا رخ کر رہے ہیں۔ دہلی میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ انجنا پسریچا نے کینیڈا جانے کی تیاری کرنے والے کچھ بھارتیوں سے ان کے فیصلے کی وجہ جاننے کی کوشش کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں جو پیش کر رہے ہیں ندیم یعقوب۔ نئی دہلی کے انکت گپتا اور ان کی بیوی شبی اپنے گھر میں سامان پیک کرتے ہوئے بہت خوش ہیں۔ ان نوجوان اکاؤنٹنٹس کو کینیڈا میں مستقل سکونت کی دعوت ملی ہے۔ وہ ایک ترقی یافتہ ملک جانا چاہتے تھے تاکہ ان کی 9 سالہ بیٹی کو اچھا مستقبل اور انہیں اپنی ملازمت اور زندگی کے درمیان بہتر توازن ملے۔ US was never in my mind, to be very honest. ایمانداری کی بات ہے کہ امریکہ کبھی بھی میرے ذہن میں نہیں تھا۔ شروع ہی سے مجھے ایسی جگہ کی تلاش تھی جو مجھے، میرے خاندان اور خصوصاً میری بیٹی کو ایسی زندگی فراہم کرے جہاں وہ جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکے، خوشحال ہو اور کوئی اسے روکنے والا نہ ہو، وہ اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکے۔ نوجوان پیشہ وروں کے علاوہ ہزاروں بھارتی طلبہ بھی امریکہ کے بجائے کینیڈا کا انتخاب کر رہے ہیں کیونکہ وہاں شہریت حاصل کرنا آسان ہے۔ نکھل کمار نے جب بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے درخواستیں دی تو انہوں نے امریکہ کا نہیں سوچا، جو کہ سال ہر سال تک بھارتیوں کا من پسند ملک تھا۔ چونکہ امریکہ میں کام کرنے کے لیے ویزا حاصل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو کمار نے کینیڈا میں یونیورسٹیوں کا انتخاب کیا ہے جہاں ملازمت حاصل کرنا اور مستقل سکونت اختیار کرنا آسان ہے۔ امریکہ میں قوانین سخت ہیں اور بھارتی طلباء کو وہاں کافی مسائل کا سامنا ہے، تو میں نے سوچا ویسی تعلیم کے لیے امریکہ میں ہی کیوں وقت ضائع کیا جائے۔ کینیڈا بھی ویسی تعلیم کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ اب جب وہ کینیڈا جانے کی تیاری میں ہیں، گپتا خاندان کا کہنا ہے کہ ان کے لیے بھارت میں اپنا سب کچھ چھوڑنا بھی آسان نہیں۔ It's never easy. ایک محفوظ زندگی چھوڑنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ بھارت ترقی پر گامزن ملک ہے، یہاں آپ کا خاندان ہے اور ایک محفوظ اور اچھی ملازمت ہے۔ Secured, well-paid job here. اب جبکہ بھارت میں آبادی بڑھ رہی ہے، فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے، مقابلے کی وجہ سے اچھے اسکولوں اور کالجوں میں داخلہ مشکل ہو رہا ہے، تو مستقل سکونت کی تلاش کرنے والوں کے لیے کینیڈا سر فہرست ہے۔ Low population, people are friendly, nice culture. آبادی کم، خوش اخلاق لوگ، خوبصورت ثقافت، ایک طرح سے آپ اپنی ثقافت دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، تعلیم اچھی ہے، صحت عامہ کی سہولتیں اچھی ہیں، تو وہ زبردست جگہ ہے۔ رکاوٹوں کی وجہ سے اب بھارتیوں کے لیے امریکہ دور ہوتا جا رہا ہے اور اس کا ہمسایہ ملک ایک مقبول منزل بن رہا ہے۔ انجنا پسریچا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ ٹرمپ انتظامیہ کو اپنی امیگریشن پالیسی پہ سیاسی حلقوں کی مخالفت کا سامنا ہے واشنگٹن میں، لیکن ایک موضوع جس پہ مخالفین بھی صدر کی حمایت کر رہے ہیں وہ ہے چین کی جانب ان کا سخت موقف۔ واشنگٹن میں پھر بھی یہ سوال ضرور اٹھایا جا رہا ہے کہ اس سخت موقف کو عملی شکل دینے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ جو پالیسی اپنا رہی ہے وہ دراصل کتنی کارگر ثابت ہوگی۔ کانگریس میں ان کے پہلے خطاب سے لے کر حال ہی میں ہونے والی اس سیاسی ریلی تک چائنا صدر ٹرمپ کے ذہن پر سوار دکھائی دیتا ہے۔ ہم اس وقت تک اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے جب تک چین ہمارے کارکنوں اور ہماری ملازمتوں کے ساتھ دھوکہ دہی سے باز نہیں آتا۔ چین کی ناجائز تجارتی پالیسیز پر خالی تنقید کرنے والی سابقہ امریکی حکومتوں کے مقابلے میں صدر ٹرمپ پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے عملی طور پر جوابی کارروائی کی ہے۔ اس پر انہیں دونوں بڑی جماعتوں کی جانب سے سراہا بھی کیا ہے۔
जब तक अमेरिका को चीन की जानिब से लाक चैलेंज की संजीदगी का ताल्लुक है तो मैं इस पर सदर ट्रंप से मुत्तफिक हूँ। सदर ट्रंप शुरू ही से एक मुआशी कौम परस्त रहनुमा रहे हैं। आपने अपनी मुलाजमतें खोई, हमने रेवेन्यू, और किसी ने माजरत तक नहीं की सिवाय मेरे। सदर ट्रंप का अवामी बयानिया बाज़-औक़ात उनके सख्तरीन डेमोक्रेटिक नाकिदीन के ख्यालात जैसा लगता है। ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस अमरीकियों की परवाह नहीं करती, लेकिन मुझे इसकी फ़िक्र है और मैं इसके लिए काम करूँगी। बाज़ रिपब्लिकन्स चीन की जानिब से दरपेश चैलेंजेस से निमटने की कोशिश पर सदर ट्रंप की तारीफ करते हैं। ताहम बहुत से रिपब्लिकन्स के लिए चीन के खिलाफ पाबंदियां और तिजारती जंग तशवीश का बाइस है। रियासत आयोवा में हर 5 में से 1 मुलाजमत का बराह रास्त ताल्लुक तिजारत से है। महसूलात और कोटास के जरिए नई मार्केटों के लिए रुकावटें खड़ी करना मसले का देर पा हल नहीं हो सकता। कनाडा, मैक्सिको, यूरोप और जापान के साथ तिजारती जंग फजूल है। हमें आलमी सतह पर चीन के खिलाफ मुत्तहद होने के लिए कोशिशें करनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि इसका बेहतर और जल्द हल निकलेगा। रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि चीन के साथ जल्द अज जल्द कोई तिजारती मुआहिदा तय हो, जबकि डेमोक्रेट्स को किसी नाकिस मुआहिदे का खदशा है। तिजारती जंग का इस वक्त तक कोई नतीजा नहीं निकलता जब तक कोई मुआहिदा तय न हो जाए, जिसके बाद टैरिफ खत्म हो जाते हैं और हमें उम्मीद है कि इंतजामिया के ये हरबे हमें इसी हदफ की तरफ लेके जाएंगे। The President of the United States. The President has made it a practice to get up. सदर ने टीवी कैमरों के सामने बैठकर नए तिजारती मुआहिदों की तारीफ करने और शह सुर्खियां बनाने को अपना मामूल बना लिया है, लेकिन ये महज खाली और नताइज के बगैर ऐलानात ही रहे हैं। Have been consistently hollow. Because we're going to make America wealthy again. ताहम सदर ट्रंप महसूलात पर मुनहसर अपने तिजारती लाहे अमल पर कायम है और हाल ही में उन्होंने महसूलात को मुज़ाकिरात और रेवेन्यू पैदा करने का एक अहम हरबा करार दिया है। Thank you very much. माइकल बोमन की रिपोर्ट के साथ शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। अक़वाम मुत्तहिदा के एक खुसूसी कमीशन ने सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल को एक सोचा समझा इक़दाम करार दिया है और साथ ही कहा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को इसका इल्म था। इस ताज़ा खबर की तफसीलात आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर और इसके अलावा facebook.com/voa उर्दू के पेज पे भी आपको हमारी तमाम तर कॉन्टेंट बआसानी एक क्लिक के ज़रिए मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्फ़ाल और पाकिस्तान की वज़ारत सेहत के इश्तराक से मुल्क में ग़िज़ाई सर्वे मुकम्मल किया गया है, जिसके नताइज से ये ज़ाहिर हुआ है कि पाकिस्तान में 50% लड़कियों में खून की कमी पाई जाती है, जिसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया सिर्फ एक औरत की अपनी ही सेहत को बुरी तरह मुतासर नहीं करता, बल्कि ये आने वाले बच्चे की जान के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। इस बीमारी का इलाज उन ख़ानदानों के लिए फिर और भी मुश्किल हो जाता है जो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हैं। पेश है सक्खर से किरण मिर्ज़ा की ये रिपोर्ट। रोज़ीना एक घरेलू खातून है। ये अक्सर थकन और सर में दर्द महसूस करती हैं। दौरान ज़चगी इनमें ब्लड एनीमिया यानी खून में आयरन की कमी तशख़ीस हुई। जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा वीक थी, कमज़ोर थी, जिस्म मेरा टूटता है, मेरे हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक खून में आयरन की कमी का मसला सक्खर की हर दूसरी औरत को लाहक है। मोर देन 50% आपको पॉपुलेशन मिलेगी जो औरतें वो एनीमिया, और ये एनीमिया कोई नया एनीमिया नहीं होता, ये पुराना एनीमिया हो जाता है। जो लड़की पैदा होती है ये बचपन से लेके सिलसिला चलता रहता है, काम करने की सलाहियत कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो नहीं रहती। औरत के खून में आयरन की कमी सिर्फ इसकी ज़िंदगी ही मुतासिर नहीं करती, बल्कि आने वाले बच्चे के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकती है। एनीमिया की शिकार माओं के बच्चे अक्सर नॉर्मल के बजाय ऑपरेशन से डिलीवर करना पड़ते हैं। ऐसी माएँ वो रिस्क पे होती हैं, उनके बच्चे भी रिस्क पे होते हैं। वक्त से पहले पैदाइश का होना, डिलीवरी के बाद जो ज़्यादा खून बहने के होती है उसमें मौत भी होती है। एनीमिया का इलाज मुश्किल नहीं, लेकिन आबादी के एक बड़े हिस्से की पहुंच से दूर यकीनन है। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप जो है ना आयरन वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। फ्रूट है, फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, मक्खन, गोश्त, मछली, अंडा,
तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक गरीब बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता है ना। बेबी जो पहला फर्स्ट हुआ था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ था। जो भी हमला जाती है पेट से जाती है तो सबका यही मसला होता है कि उनको आयरन की कमी है। इतनी महंगाई में फल फ्रूट बंदा कहाँ से ले, कहाँ से खाए। डॉक्टर्स दौरान ज़चगी ख़वातीन का ब्लड HP टेस्ट करते हैं जिससे खून में आयरन की मिक़दार का पता चलता है। हामला ख़वातीन में HB लेवल 10.5 से 11 ग्राम जबकि गैर हामला ख़वातीन में 12 से 14 ग्राम नॉर्मल होता है। सक्खर की बहुत सी ख़वातीन पाकिस्तान की करोड़ों औरतों की तरह अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रही, लेकिन उन पर तवज्जो देना पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब एक औरत की सेहत का ख्याल नहीं किया जाता तो फिर इसके लिए ख़ानदान वालों की मुनासिब देखभाल करना भी मुमकिन नहीं रहती। किरण मिर्ज़ा, उर्दू VOA, सक्खर। आखिर में कुछ और बात करते हैं अमेरिका की। यहाँ पे अच्छे और महंगे तालीमी इदारों में पढ़ने वाले भी अब बेघरी का सामना करें, क्योंकि जैसे जैसे घरों की कीमतें बढ़ रही हैं बहुत से तालिब इल्म एक कमरे के किराए का बोझ भी नहीं उठा पा रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस या UCLA का शुमार मुल्क के बेहतरीन तालीमी इदारों में होता है और वहाँ अब तालिब इल्मों ने एक तंजीम बनाई है जो बेघर साथियों के लिए एक शेल्टर होम चला रही है। मारेजा लोपेज उस वक्त से काम कर रही हैं जब वो अपने 7 बहन भाइयों और माँ बाप के साथ एक छोटे से कमरे में रहती थीं। वो अक्सर घरों की सफाई के काम में अपनी वालिदा का हाथ भी बटाती थीं। मैं जब अपनी वालिदा के मालकों और उनके बच्चों की डिग्रियों को देखती तो मैं भी अपने और अपने खानदान के लिए कुछ ऐसा ही मुख्तलिफ सोचती थी, और ये भी कि अगर मेरे दिन रात ऐसे ही गुजरते रहे तो मैं कुछ नहीं बन पाऊंगी। इसीलिए मैंने इस मामूल को तोड़ने का सोचा। doing the same cycle, so I wanted to break the cycle. मारेजा लोपेज ने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उनका ज्यादातर वक्त एक छोटे से कमरे का किराया अदा करने के लिए काम करते हुए गुजरता था और फिर वो बढ़ते हुए किराए का बोझ न सहार सकी। यही वो वक्त था जब एक स्टूडेंट शेल्टर ने उनकी मदद की। रेवरेंड एरिक शेफर माउंट ओलिव लूथरन चर्च में सीनियर पादरी हैं। उन्होंने सन 2016 में इस स्टूडेंट शेल्टर का आगाज किया। Up to 20%. कैलिफोर्निया के कम्युनिटी कॉलेज के तकरीबन 20% तालिब इल्म बेघर हैं। इस सूरत हाल का ज्यादातर शिकार वो तालिब इल्म होते हैं जो सिंगल पेरेंट्स की औलाद हैं या वो हम जिन्स प्रस्त नौजवान हैं जिन्हें उनके वालिदैन घर से निकाल देते हैं, या फिर गैर कानूनी तलबा। शेल्टर हाउस आने से कबल इनमें से कुछ तालिब इल्म गाड़ियों, लाइब्रेरीज या फिर फुटपाथ पर खैमे लगाकर रहते थे। UCLA और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया जैसे बेहतरीन इदारों के तालिब इल्म भी स्कॉलरशिप्स, कर्जों और वालिदैन की मदद से पढ़ाई के लिए दरकार रकम तो इकट्ठी कर ही लेते हैं, लेकिन उनके पास रहाइश के अखराजात के लिए काफी रकम नहीं होती। इस शेल्टर में 18 से 24 बरस के 10 तालिब इल्म रह सकते हैं। वो शाम 7 से सुबह 7 तक यहाँ रह सकते हैं। यहाँ गुस्ल करने और पढ़ने के लिए जगह दस्तयाब होती है और हर रात खाना बनाने के लिए रजाकार भी मौजूद होते हैं। हम सब के लिए खाना तैयार करके मेज पर सजाते हैं, फिर हम सब बैठकर खाते हैं। किसी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने जैसे बड़े मकसद में अपना हिस्सा डालना बहुत मायने रखता है। तालिब इल्म पढ़ाई के दौरान यहाँ रह सकते हैं। इसके बाद ये इदारा उनके अपार्टमेंट या किसी के साथ शराकत में रहने की जगह के लिए पहली अदायगी में भी मदद करता है। हमारे ये तालिब इल्म किसी रोज डॉक्टर्स बनकर हमारी जिंदगी बचा सकते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, अटॉर्नी, पादरी, डॉक्टर्स और दोस्त वगैरह। आप इनकी मदद करके इन्हें नुक्ता आगाज फराहम कर रहे हैं। शेल्टर की मदद से मारेजा लोपेज अपना खुद का एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर हासिल करने में कामयाब हो गई हैं। वो कहती हैं कि ऐसे बहुत से तालिब इल्म जो मुश्किल सूरत हाल में इस तरह मदद हासिल करते हैं, बाज़ औक़ात इस पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं समझती। वो अपनी कॉलेज की डिग्री और उस मौके के लिए शुक्रगुजार हैं जो दूसरी सूरत में उन्हें कभी न मिल पाता। एंजलिना बागदसरियान के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसी रिपोर्ट के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे और ताज़ा तरीन खबरें आपको हमेशा की तरह मिलेंगी urduvoa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।